حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو وہ میرے بھائی، وہ ہمارے اہل علم کے ساتھ بیٹھنے والے افراد مسلمان، چاہے حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اہل تشیع ہوں، ہم وہ لوگ جو کلمہ گو ہیں ان کو سمجھانے کے نظریے سے اور کچھ سوالات دینے کے نظریے سے کہ آپ سوالات لیں، آپ کچھ الفاظ لیں، قرآن و سنت کے الفاظ لیں اور اس کے بعد معنی کے اوپر تدبر کریں تو آپ یقین کریں یا علی مدد کا نعرہ یا غوث اعظم کا نعرہ یا اجمیری کا نعرہ، اس طرح کی یہ تمام شخصیات یا حسین مدد کا نعرہ صرف آپ کو سوال دے رہے ہیں، آپ کے نظریے کو ابھی غلط نہیں کہہ رہے کہ اعوذ باللہ، جہاں بھی لفظ اعوذ آتا ہے، جہاں لفظ اعوذ اور استعاذہ کا آتا ہے، اللہ نے اپنے ساتھ رسول کی ذات کو بھی نہیں رکھا تاکہ کسی آدمی کو یہ شبہ نہ پڑے کہ یہ کسی اور سے بھی جائز ہے۔ میں قرآن مجید کی آیات اور حدیث پڑھتا چلا جاؤں گا اشارتاً، ایک ایک دو دو کر کے، وقت کم ہے۔ اعوذ باللہ، آپ دیکھیں یہاں صرف اللہ کا لفظ ہے اور کسی کا لفظ نہیں ہے، پناہ صرف اللہ کی ہے۔ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ کسی اور کی بھی ہے یا علی مدد یا اس طرح کے لفظ سے، تو اس کو اعوذ باللہ نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ کے علاوہ اس کو لفظ پڑھنا چاہیے اعوذ بی علی، اعوذ بی حسین، یا اس کے علاوہ اس طرح کے جو جس کا بھی ہے۔ اعوذ باللہ اور یا علی مدد، اعوذ باللہ یا اس طرح کے الفاظ، یہ دو آپس میں ضدیں ہیں، ایک ہی ہو سکتی ہے، دو نہیں ہے۔ اگر اعوذ باللہ پڑھتے ہو تو دوسرے نعرے کو ترک کرنا ہے، اور اگر دوسرا نعرہ پڑھتے ہو تو یہ ترک کرنے والی بات ایسے ہی ہے کہ زبان سے، نظریے سے، حقیقت میں نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات دیکھیں، حدیث دیکھیں، آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شروع میں پڑھا، معنی آپ کے سامنے ہے۔ معروف آیات پہلے پڑھتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق، اعوذ کے ساتھ ربی ہے جو اللہ کے ساتھ بولا جاتا ہے اور کے ساتھ نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الناس لفظ ہے، وہاں دوسری تیسری ذات ہی نہیں ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں فلک کے رب کی، میں پناہ مانگتا ہوں ساری کائنات کے لوگوں کے رب کی۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں تو قرآن مجید نے بڑے واضح طور پہ اعوذ بکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی ذات سے پناہ، اللہ کی صفات سے پناہ، اللہ کے کلمات سے پناہ۔ اللہ کی ذات بھی وہی مرجع ہے، اللہ کی صفات سے مراد بھی وہی ذات ہے، اللہ کے کلمات سے مراد بھی وہی ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسری تیسری چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پیش کی، اس کے بعد حدیث میں بھی دیکھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ رقیہ جبریل کہا جاتا ہے۔ رقیہ جبریل کا مطلب کیا ہے؟ رقیہ جبریل کا مطلب جو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو بتلایا کہ اللہ کے رسول آپ کے انتظار میں کچھ شیاطین اور جنات وادی میں آگ کے انگارے لے کے کھڑے ہیں کہ جو آپ کے چہرے کو نعوذ باللہ جلسانا چاہتے ہیں، فوراً سے پہلے یہ کلمات پڑھے۔ وہاں بھی کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ پھر اس کے بعد آگے دعائیں آپ دیکھیں گے تو بعد دعاؤں میں ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ۔ اعوذ باللہ کے اور بھی لفظ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ، اور اسی طرح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں دیکھا جائے تو قرآن مجید میں کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، قرآن پڑھنا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، صرف استعاذہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو کئی ایک قرآن مجید کی آیات میں یوسف علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، صرف اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ سیدہ مریم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، من کا تیرے سے، ان کنت تقیہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اگر دیکھا جائے، انی عوذت
बिरब्बी व रब्बिकुम, मैं अपने रब की और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूं। फिर इसी तरह खुतबा जुमा में पढ़ा जाता है, औदु बिल्लाही मिन शुरूरी अनफुसिना, औदु बिल्लाही, मैं अपने नफ्स की शरारतों से, शैतान के शर से सिर्फ अल्लाह की पनाह मांगता हूं। और इसी तरह की कई एक हदीस जो हमारे सामने है, औदु बिका अन उश्रिका वाना आलम, मैं उस शिरक से भी अल्लाह की पनाह मांगता हूं जो मैं जानते बूझते हुए करता हूं, और उसकी पनाह चाहता हूं, इस्तिगफार करता हूं ऐसे शिरक से, वस्तगफिरुका लिमा ला आलम। फिर इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी औदु बि इज्जतिका, तेरी इज्जत और तेरी सिफते इज्जत इसकी कसम है, अजीज होने की कसम, ला इलाहा इल्ला अंता तुज़िल्लानी। फिर इसी तरह औदु बिका, यह भी सीखा उसी के साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी औदु बिका मिनल जुबनी वल बुखल, अल्लाहुम्मा इन्नी औदु बिका मिनल अज्जी वल कसल, औदु बिका मिन अज़ाबिल कब्री, और इसी तरह औदु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, औदु बिवजहिल्लाहिल अज़ीम। इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी औदु बिका मिन जादिल बलाई व दरकी शिकाई व सूइल कदाई व शमाततिल अदा, अल्लाहुम्मा इन्नी औदु बिका मिन मुनकरातिल अखलाकी वल आमाली। ये मसला कुछ छोटा नहीं है, इसलिए आयात बार बार हदीस इतनी पढ़ता जा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि पनाह सिर्फ अल्लाह की मांगी जाती है, अल्लाह से मांगी जाती है और शैतान मरदूद से। अल्लाह के अलावा कोई पनाह देने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मदद करने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई ऐसी जात नहीं जिस पे तवक्कुल किया जाए, अल्लाह के अलावा कोई ऐसी जात नहीं जिससे इस्तिआनत, इस्तगासा और इसी तरह के दीगर अल्फाज, ये बुनियादी तसव्वुर जब तक दुआओं में, अज़कार में नहीं आएगा, नजरिए में पुख्तगी नहीं आएगी, ईमान में पुख्तगी नहीं आएगी। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।